بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس آج کے درس میں، وہ یہ ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ وہ قوم جو اپنے رب کو نہ پہچانتی ہو کہ اللہ کہاں ہے، اس کا رب کہاں ہے، اس کا معبود کہاں ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں بقول اہل علم آج کے بڑے بڑے دکاترہ سے، تو کہیں گے کہ اللہ کہاں ہے، نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، یا وہ دائیں بائیں جھانکیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو فکر ہے، جو منہج ہے، وہ منہج الہی یعنی منہج سلف نہیں ہے، اس لیے وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور کوئی بھی عالم اور کوئی بھی جماعت گرچہ وہ سلفیت کا دعویٰ رکھتی ہو، گرچہ وہ جماعتیت کا دعویٰ رکھتی ہو، گرچہ وہ کسی بھی جماعت کے تعلق سے وہ دعویٰ رکھتی ہو، اگر اس منہج کو، منہج الہی کو اور کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کو نہ مانتی ہو، تو بہرحال نہ وہ صحیح عقیدہ پا سکتی ہے اور نہ صحیح منہج پر آ سکتی ہے، اور نہ اس کے احکام درست ہو سکتے ہیں، نہ اس کے عقائد سلیم اور درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالی، میں مختصر جواب پہلے دے دوں، اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر، عرش بری کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی عرش بری کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالی عز و جل اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ کائنات میں ہر جگہ ہے، کائنات میں ہر جگہ ہے، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جس انداز میں چاہے انعام و اکرام سے نواز دے، اور جہاں چاہے، جس کو چاہے، جس انداز میں سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش بری کے اوپر ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر یعنی عرش کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ قرآن کریم میں اور احادیث صحیحہ اور صریحہ میں بہت سارے دلائل ہیں، یہاں میں اس مختصر سے وقت میں ان دلائل کا احصاء نہیں کر سکتا، اور نہ احصاء کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مسئلے کے اس بات کے لیے کوئی ایک آیت ہونی چاہیے یا کوئی صاف اور صریح دلیل ہونی چاہیے۔ میں یہاں 2-3 دلیلوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک آیت ذکر کر دی آپ کے پاس، یہ سورۃ الفرقان کی عظیم آیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، یہ ایک جگہ پر اس انداز پر نہیں بلکہ 7 جگہوں پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہی میں سے ایک اور آیت کا ذکر کر دوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح والعمل الصالح یرفعہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ ہی کی طرف یعنی اسی کی طرف
پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. جب چڑھنے کی بات آتی ہے تو اوپر سے نیچے اترنے کا معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر چڑھنے کا مطلب ہوتا ہے. اور پہلی آیت میں نے فرقان کی ذکر کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفت علو کو ثابت کیا. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ صفت علو، اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک عظیم صفت علو ہے. یعنی اللہ اپنی ذات کے ساتھ بلندیوں پر ہے. کہاں ہے؟ بلندیوں پر ہے، سب سے زیادہ بلند ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ بلند ہے. اور عمل صالح کو وہ بلند کرتا ہے، عمل صالح کو وہ بلند کرتا ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الملک، اس میں اللہ فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ میں بتاؤں، یہاں بعض لوگ شبہہ پیدا کرتے ہیں کہ یہاں فی بمعنی میں ہے. ہرگز نہیں، یہاں فی بمعنی اعلی ہے، فی بمعنی اعلی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ فی بمعنی اعلی یہاں ہے؟ اس کے بعد بھی ایک آیت اور اسی انداز میں ہے سورۃ الملک ہی کے اندر، دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن اس آیت کو ذکر نہ کر کے ایک ہی آیت میں نے لی ہے. اب اس کو میں بتاؤں کہ فی بمعنی اعلی، اہل لغت کے اندر، عرب کے اندر فی بمعنی اعلی بھی ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ ذکر کرتے ہیں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. فرعون نے کہا جب جادوگروں نے اللہ کے حکم سے ظاہری نشانی موسیٰ علیہ السلام سے آیات اور معجزہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سچا نبی اور رسول ہے. لہذا انہوں نے بغیر تردد کے اللہ کے حکم سے اسلام قبول کر لیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا. جب فرعون ظالم نے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلواتا تھا، رب کہلواتا تھا، اس نے دیکھا تو انتہائی غضبناک ہو گیا، اور اس نے جہاں بہت ساری اور باتیں کہیں، اس نے کہا تمہیں میں درخت کے ٹہنیوں پر سولی دے دوں گا. یہاں یعنی کھجور کے درخت پر تمہیں میں کیا کروں گا؟ سولی دے دوں گا. تو اس نے کیا کہا قرآن کریم میں؟ کیا فی جذوع النخل. کیا مطلب؟ ٹہنیوں کے اندر یا اس کے تنے کے اندر نہیں، بلکہ اس کے اوپر. اس کے اوپر. یہاں یہ نہیں مانا ہے کہ اس کے اندر، بلکہ کیا مانا ہے؟ اس کے اوپر. یہ دلیل ہے کہ وہاں بھی پر کے معنی میں ہے، یہاں بھی پر کے معنی میں ہے. وہ معنی اعلیٰ کے ہے، میں نہیں، فی نہیں، بلکہ اعلیٰ کے معنی میں ہے. میں اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اور اپنی قدرت اور علم کے ساتھ کائنات میں ہر جگہ ہے. اللہ کے لیے صفت علو آپ کی عظیم، اللہ کی عظیم صفت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، ایک حدیث میں ذکر کرتا ہوں، پھر ایک مناظرے کا میں ذکر کروں گا اور اس سوال کو ختم کروں گا. معاویہ بن حکم
السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریوں کو احد پہاڑ کے اوپر چرایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کی بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو نقصان ہو گیا، بکری کا نقصان ہو گیا۔ وہ آئے، بکری ایک کم پائی تو بشر تھے، غضبناک ہوئے اور اس کمزور سی لڑکی یا لونڈی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بعد میں انہیں احساس ہوا، ندامت ہوئی انہیں اپنے کیے پر، تو انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں چاہیے یا مجھے چاہیے کہ میں اس کے جو غلطی میں نے کی ہے اللہ کی جناب میں ایک غلام آزاد کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنی غلطی کا اظہار کیا اور اپنی ندامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس لونڈی کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لونڈی کو لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اس لونڈی کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فی السماء۔ تو اللہ کے نبی یعنی آسمان میں ہے، یہاں بھی فی اعلیٰ کے معنی میں، فی اعلیٰ کے معنی میں ہے، یعنی لغت عرب کے اندر فی بمعنی اعلیٰ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرچہ اس نے احادیث کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ بیٹھا ہو یا قرآن کریم کا علم نہ رکھتی ہو، لیکن اس نے دور ہی سے صحیح بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ اس کا اللہ کہاں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اے معاویہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے، کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ بقول کبار اہل علم، بڑے بڑے دکاترہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ان کا اللہ ہے کہاں، ان کا اللہ ہے کہاں۔ 7ویں صدی ہجری ہے، اللہ کے نبی یا 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محب، سچا محب اور دین کا سچا پیروکار اور کتاب و سنت کا سچا عالم گزرا ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سنت کا احیاء کیا ہے اور منہج سلف کا احیاء کیا ہے، صحیح اور درست عقیدے کا پرچار کیا ہے۔ جب وہ یہ سب کر رہے تھے تو مبتدعہ گمراہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے ہٹ گئے تھے، جن کی نگاہوں میں کتاب و سنت کی کوئی خاص وقعت نہیں تھی، جنہوں نے تعصب کو اور ہوا پرستی کو اپنا دین بنا لیا تھا، انہوں نے امیر کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی کہ یہ انسان علماء کی مخالفت کرتا ہے، یہ انسان اللہ کے لیے جسم کو ثابت کرتا ہے۔ تو امیر کے سامنے یہ شکایت پہنچی، امیر نے دونوں گروہوں کے لوگوں کو بلایا، ایک مجلس مناظرہ منعقد ہوئی، دونوں گروہوں کے لوگ جمع ہوئے اور بیٹھے، دونوں گروہوں کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ
رحمۃ اللہ علیہ نے آیات صفات اور احادیث صفات باری تعالی الصحیحہ الصریحہ امیر کے سامنے اس بات صفات باری تعالی کے سلسلے میں پیش کیے، اور دوسرے گروہ نے بھی اپنے طور پر عقلی گھوڑے دوڑائے اور اپنی سی ہوا پرستی کی کوششیں کی، وہ اس انداز میں کہ نہ اللہ اوپر ہے، نہ اللہ نیچے ہے، نہ اللہ دائیں ہے، نہ اللہ بائیں ہے، نہ اللہ عالم کے اندر ہے، نہ اللہ عالم کے باہر ہے۔ امیر جو انتہائی زیرک اور عقل مند تھا، اس نے دونوں کے دلائل سنے، تو اس کے بعد اس نے کہا ہؤلاء قوم اطاعوا ربهم، ہؤلاء قوم اطاعوا ربهم، یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے رب کو گم کر دیا ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنے رب کو گم کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنے رب کو گم کر دیا ہے، اور اس قوم کی گمراہی میں کوئی بھی شک اور ریب نہیں ہو سکتا جو اپنے رب کے بارے میں یہ نہ جانتی ہو کہ وہ ہے کہاں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کہاں ہے اس تعلق سے میرا مختصر سا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، آمین، اور اسی صحیح عقیدے پر ہماری موت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس مناظرے کے اندر ایک جملہ آیا ہے، اس جملے کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا اپنے امیر کے سامنے، حاکم کے سامنے، کہ یہ اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے، اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ خام خواہ لوگوں کے سامنے چھیڑا جائے، لیکن میں مختصر طور پر یہ بیان کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث پاک، احادیث صحیحہ اور صریحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کے اندر جو ذکر ہوا ہے ان میں کچھ چیزوں کا میں تذکرہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چہرے کا تذکرہ کیا، اپنے لیے آنکھ کا تذکرہ کیا، اپنے لیے کان کا تذکرہ کیا، اپنے لیے ہاتھ کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پیر کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ دوسرے اور صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ ہیں۔ یہ سارے صفات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیے ہیں۔ سلف کا منہج، جس منہج سے اہل خلف انکاری ہیں اور متنفر ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سلف کا منہج اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ اور صریحہ کے اندر ثابت کیا ہے، اس کو ہمارے لیے واجب اور فرض ہے کہ ہم مانیں اور اس کا عقیدہ رکھیں، اور اس کے معانی کو بھی مانیں جو عربی لغت کے اندر اس کا ظاہری معنی ہے، اور نہ اس میں کیفیت تلاش کریں بلکہ کیفیت کو اللہ کے حوالے کریں، اور اس پر ایمان رکھیں، اور اس قسم کا سوال نہ کریں۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب استوا کے سلسلے میں پوچھا گیا تو کہا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، یعنی اس کا معنی عربی لغت کے اندر معروف ہے، والکیف مجہول، اور کیسے مستوی ہوا یہ مجہول ہے، نہ معلوم ہے، نہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ذکر ہے، لہذا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس قسم کا سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ سلف کا عقیدہ ہے، اور ہمیں سلف، جس کو ہم ہمارے کبار اہل علم کہتے ہیں، سلف کا یہ منہج سلف، یہ منہج الہی ہے، یہ منہج الہی ہے، یہی منہج اللہ کے نبی کا، یہی منہج صحابہ کرام کا، یہی منہج تابعین کا، یہی منہج تبع تابعین کا، اور یہی منہج ائمہ اربعہ کا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے وہ کافر ہے۔ تو ہم اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح سے ہے، اللہ کا پیر ہمارے پیر کی طرح سے ہے، اللہ کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح سے ہے، اللہ کا کان ہماری کان کی طرح سے ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی نے مانا، صحابہ نے مانا، تابعین نے مانا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ثابت ہے اس کو ثابت مانو، منون جو ہے، لیکن اس میں تحریف نہ کرو، اس میں تعویل نہ کرو، اس میں کیفیت نہ تلاش کرو، اور اس میں معنی کو معطل نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے فہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عقیدے کے اندر بھی، احکام اور مسائل کے اندر بھی۔